ہندوستان کی طویل اور شاندار تاریخ میں بہت سی ایسی جلیل القدر اور قابل فخر شخصیات گزری ہیں، جن کے سنہرے کارنامے ہر ہندوستانی کے لیے باعث افتخار رہے ہیں۔ تاریخ کے ہر دور اور ہر زمانے میں یہاں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے مختلف علوم اور فنون کے میدان میں کامیابی کا علم بلند کیا اور ملک میں شہرت و عزت حاصل کرنے کے ساتھ بیرون ملک بھی ایک معزز، منفرد اور قابل رشک مقام حاصل کیا۔ ان کی فکر اور فلسفے سے ایک عالم نے استفادہ کیا اور ان کی علمیت اور لیاقت کا برملا اظہار بھی کیا۔ ان کی بلند فکر اور دل کو چھو لینے والے فلسفے کی تفہیم کا عمل آج بھی جاری ہے۔ ان ممتاز شخصیات میں سوامی وویکانند کا نام کئی معنوں میں نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ سوامی وویکانند کی شناخت صرف ایک مذہبی پیشوا، ہندو مذہب کے مجدد اور روحانی گرو کی ہی نہیں ہے، بلکہ ایک وہ سماجی مصلح، روشن خیال مفکر اور وسیع النظر عالم، بہترین مقرر، ویدانت اور یورپین دونوں فلسفوں کے زبردست فاضل، سچے محب وطن اور ایک دردمند دل کے انسان بھی تھے۔ سوامی وویکانند کولکاتہ کے ایک بنگالی خوشحال کائس خاندان میں 12 جنوری سن 1863 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا اصل نام نریندر ناتھ دت تھا۔ وہ ایک علمی اور مذہبی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد وشوناتھ دت کلکتہ ہائی کورٹ کے ایک مشہور وکیل تھے۔ ان کی والدہ بھونیشوری دیوی مذہبی خیالات کی خاتون تھیں اور ان کے دادا درگا چرن دت سنسکرت اور فارسی زبان کے عالم تھے۔ ان کے گھر اور خاندان میں جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانیت اور ریاضت کا باہمی میل تھا، اور اسی ماحول نے ان کی سوچ اور شخصیت کی تکمیل میں مدد کی تھی۔ ان کا انتقال 4 جولائی 1902 میں ویلور میں ہوا تھا۔ سوامی وویکانند بچپن سے ہی مذہبی رجحان رکھتے تھے اور ان کو روحانیت سے خاصی دلچسپی تھی۔ ان کے گھر میں پابندی کے ساتھ پوجا پاٹ کا اہتمام ہوتا تھا۔ خاندان کے مذہبی اور روحانی ماحول کے اثرات سے بچے نریندر ناتھ دت کے ذہن میں بچپن سے ہی مذہب اور روحانیت پر یقین گہرا ہوتا چلا گیا۔ سوامی وویکانند بچپن سے ہی نہایت ذہین تھے اور اس کے ساتھ ساتھ شرارتی اور چنچل بھی۔ اسکول اور گھر میں ان کی شرارت کے قصے عام تھے، لیکن ان کی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے اساتذہ ان کی شرارتیں نظر انداز کر دیتے تھے۔ ان کی لیاقت، صلاحیت اور ذہانت کا یہ عالم تھا کہ ان کے اساتذہ بھی ان سے مروب رہتے تھے۔ کولکاتہ کے اسکاٹش چرچ کالج، جہاں سے انہوں نے گریجویشن کیا تھا، کے پرنسپل ولیم ہوسٹے نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں نے اتنی قابلیت اور ذہانت کا مالک کسی اور لڑکے کو نہیں پایا، یہ بڑا ہو کر نمایاں کام کرے گا۔ سوامی وویکانند کی تعلیم جدید انداز سے ہوئی تھی، لیکن انہوں نے جدید تعلیم کے ساتھ قدیم علوم میں بھی مہارت پیدا کر لی تھی۔ ان کی زیادہ تر تعلیم کلکتہ میں ہی ہوئی، جہاں انہوں نے فنون لطیفہ اور ادب کی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ اپنے کالج کے ایک ذہین طالب علم تھے۔ وہ فلسفہ، مذہب، تاریخ، سماجی سائنس، آرٹ اور ادب سمیت موضوعات کے ایک سرگرم قاری تھے۔ ان کو وید، اپنشد، بھگوت گیتا، رامائن، مہا بھارت اور پرانوں کے علاوہ مختلف ہندو صحیفوں میں شدید دلچسپی تھی۔ نریندر ناتھ دت کو ہندوستانی کلاسیکی موسیقی میں تربیت دی گئی اور یہ باقاعدگی سے جسمانی ورزش میں اور کھیلوں میں بھی حصہ لیا کرتے تھے۔ نریندر ناتھ دت نے مغربی منطق، مغربی فلسفہ اور یورپی تاریخ کی تعلیم اسکاٹش چرچ کالج سے حاصل کی تھی۔ سوامی وویکانند نے کالج کی تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے اندر ایک عجیب قسم کی اضطرابی کیفیت محسوس کی اور انہیں لگا کہ جیسے ابھی منزل بہت دور ہے۔ اپنی بے چینی اور اضطراب کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے زمانے کے کئی روحانی گرو کے پاس گئے اور آخر کار پرم ہنس رام کرشن کے نزدیک ہوتے گئے، اور پھر یہ نزدیکیاں اتنی بڑھیں کہ انہی کے ہو کے رہ گئے۔ سوامی وویکانند نے اپنے روحانی پیر کی وفات کے بعد ان کے پیغام کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ اس عظیم مقصد کے لیے انہوں نے اپنے گرو رام کرشن کے نام پر 2 بڑے مرکز بارہ نگر میں رام کرشن مٹھ اور دہلی میں رام کرشن مشن قائم کیا، جو ابھی تک ہندو مذہب کی احیا، تجدید اور اس کی قدیم ثقافت کی نشر و اشاعت کا کام بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ سوامی وویکانند اپنے گرو سوامی پرم ہنس رام کرشن دیو سے کافی متاثر تھے، جن سے انہوں نے سیکھا کہ ساری مخلوق ذات الہی کی ایک اوتار ہے۔
اس لیے بنی نوع انسان کی خدمت صحیح معنوں میں ذات الہی کی خدمت ہے۔ 16 اگست سن 1886 میں اپنی موت سے قبل پرمہنس رام کرشن نے اپنے عزیز شاگرد کو گیروے رنگ کا خرقہ پہنا کے باقاعدہ دھرم گرو کا اعزاز بخشا۔ گیروے رنگ کا یہ خرقہ پہننے کے بعد انہوں نے اپنا نام نریندر دت سے بدل کر سوامی وویکانند رکھ لیا۔ سوامی وویکانند مذہبی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ قوم پرست بھی تھے۔ وہ قدیم ہندوستان کی تاریخ، ثقافت اور فلسفے کے عالم تھے۔ ان کو اپنے شاندار ماضی کی علمی اور ثقافتی میراث کا علم تھا اور وہ ان پر فخر کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو جدید علوم و فنون اور سائنسی تحقیق و ترقی سے بھی پیار تھا۔ وہ اپنے ملک کے باشندوں میں خود اعتمادی اور بے خوفی کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔